صد مرحبائے بزم اصلاح اللسان، نام تیرا کتنا روشن بزم اصلاح اللسان۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں تراویح کی ایک سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ایک مسئلہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں دو الگ الگ سنت ہیں۔ پورے ماہ رمضان میں روزانہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا یہ ایک علیحدہ سنت ہے، اور 20 رکعت تراویح کی نماز میں پورے قرآن کا سننا یہ ایک علیحدہ سنت ہے۔ آج ایک سنت کی تکمیل ہوئی ہے کہ آپ نے تراویح کی 20 رکعت نماز میں، آج یہ 22ویں شب ہے، اس پورے 22 شب میں آپ نے قرآن کریم کو مکمل سنا ہے، یہ ایک سنت ادا ہوئی۔ آئندہ کل سے جس طرح روزانہ ہم 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے آ رہے تھے، یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ آج سے تراویح ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے، یہ مستقل علیحدہ ایک سنت ہے جسے ہمیں رمضان کے آخر تک پڑھتے رہنا ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جہاں ہم تلاوت کا، تراویح کا، روزہ رکھنے کا اور دیگر بہت سی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں ایک سب سے ضروری اور اہم چیز یہ ہے کہ رمضان کے اس اخیر عشرے میں ہم توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار انعام فرمائے ہیں، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن انعامات سے نوازا ہے۔ ظاہر ہے اس کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، اللہ کی شکر گزاری میں مشغول رہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول رہیں، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ہم عبادتوں کے ذریعے ادا کرتے ہیں؟ کیا اللہ نے جو انعامات سے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، کیا ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی ہے، اگر ہم اس کا شکر ادا کرنے لگے تو میں سمجھتا ہوں دن و رات کے 24 گھنٹے گزر جائیں گے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بجائے اس کے کہ ہم شکر ادا کریں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اللہ کے انعامات کی بنیاد پر ہم اللہ کی اطاعت میں لگے رہیں، اور کیجئے ہم اپنے خالق و مالک سے منہ موڑ کر اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے، آخرت سے غافل ہو کر ہم دنیا کے ہزاروں نشے میں مست ہیں، اور نہ جانے اس 24 گھنٹے میں رات کی تنہائی اور دن کے اجالے میں کتنے گناہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو ان گناہوں کے بدلے، ناشکری کے بدلے، نافرمانی کے بدلے ہماری نعمتوں کو چھین سکتا ہے، ہماری خوشیوں کو چھین سکتا ہے، لیکن اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا حلیم اور بردبار ہے کہ ہماری نافرمانیوں کی بنیاد پر اللہ ہمیں دنیا میں ہلاک و برباد نہیں کرتا، ہماری خوشیاں نہیں چھینتا، ہماری دی ہوئی نعمتوں سے ہمیں محروم نہیں کرتا، بلکہ اللہ قرآن کی اس آیت کے اندر اپنے نافرمان بندوں کو، اپنے گنہگار بندوں کو، اپنے ناشکر گزار بندوں کو تسلی دے رہا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ قرآن کی اس آیت میں اپنے نافرمان اور گنہگار اور ناشکر گزار بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اور کس سے مخاطب کرواتا ہے؟ اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کروا کے اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اے نبی، آپ میرے گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے، آپ میرے نافرمان بندوں سے کہہ دیجئے، آپ میرے ناشکر گزار بندوں سے کہہ دیجئے، آپ میرے گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے کہ میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ کے باوجود، نافرمانی کے باوجود اگر تم رو کر، گر گرا کر میرے حضور میں سچی توبہ کرو گے تو میں تمہارے سارے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کتنا اللہ رحیم ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ گناہ ہو گئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں،
نافرمانی ہو گئی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ناشکر گزاری ہو گئی، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم رات کی تنہائی میں رو کر گر گرا کر اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں توبہ کس طرح کریں؟ سمجھیے گا ذرا غور سے۔ عام طور پر ہم لوگ یوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ یاد رکھیے اس کا نام توبہ نہیں ہے، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے لیے بنیادی کئی چیزیں ہیں، اسے ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو گناہ آپ سے سرزد ہو گئے ہیں، جو گناہ آپ سے صادر ہو گئے ہیں، اللہ کے حضور میں اپنے اس گناہ پر نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے، رونا ہے، افسوس کا اظہار کرنا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا اللہ کے حضور میں رو کر گر گرا کر عزم مصمم کرنا ہے کہ اللہ جو گناہ ہو گئے، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا میں آپ کے حضور میں رات کی تنہائی میں عزم مصمم کرتا ہوں۔ یہ دو بنیادی چیز ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو برائی آپ سے سرزد ہو گئی ہے اس کی آپ تلافی کریں، جو حق تلفی آپ سے ہو گئی ہے اس کی آپ تلافی کریں۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال، آپ بار بار جھوٹ بولتے ہیں، بار بار جھوٹ بولتے ہیں، معمولی سی معمولی بات میں جھوٹ بول دیتے ہیں، تو اس کی تلافی یہ ہے کہ آئندہ جھوٹ بولنے سے گریز کیجیے اور اللہ کے حضور میں عہد کر لیجیے کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور حق تلفی کی تلافی، آپ نے کسی کی زمین دبا رکھی ہے، آپ نے کسی کا مال دبا رکھا ہے، یا کسی پر ظلم اور زیادتی کر رکھی ہے، تو تلافی یہ ہے کہ زمین والے کو زمین واپس کر دیجیے۔ کسی کا مال آپ نے دبا رکھا ہے، آپ مال واپس کر دیجیے۔ کسی پر آپ نے ظلم کر رکھا ہے، آپ اس سے جا کر چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، معافی مانگ لیجیے۔ یہ تین کام کرنے کے عہد کے ساتھ اللہ کے حضور میں رات کی تنہائی میں اٹھیے۔ میں حدیث کی روشنی میں بتلا رہا ہوں، رات کی تنہائی میں اٹھیے، وضو کیجیے اور صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اس عہد کے ساتھ جس کی تفصیل ابھی میں نے بتلائی، اس عہد کے ساتھ رو کر گر گرا کر اللہ کے حضور میں سچی توبہ کیجیے۔ امید ہے کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رمضان کا یہ اخیر عشرہ چل رہا ہے، آپ سنتے آ رہے ہوں گے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ انعام پانے کا ہے، جہنم سے آزادی۔ تیسرے عشرے میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے، اور جب جہنم سے آزادی مل جائے گی تو ہم جنت میں جائیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رمضان کا یہ اخیر عشرہ چل رہا ہے، اس اخیر عشرے میں شب قدر بھی ہے، اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ میں تمہیں
جہنم سے نجات عطا کروں گا۔ تو اگر جہنم سے آپ نجات چاہتے ہیں تو یہ شب قدر 21ویں شب جو گزر گئی، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، ان شبوں میں، ان راتوں میں اپنے معمول سے زیادہ عبادت کیجیے۔ باقی جو راتیں ہیں اس میں بھی عبادت کیجیے، لیکن ان راتوں میں اپنے معمول سے زیادہ عبادت کیجیے اور اللہ کے حضور میں سچی توبہ کیجیے۔ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اس کے بعد توبہ کی برکت سے اللہ دنیا میں کیا انعام دیتا ہے اور آخرت میں کیا انعام دیتا ہے، یہ دو بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آخرت کا ایک انعام تو میں نے بتلا دیا کہ اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اس سے بھی ایک بڑا انعام بتلا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میں تفصیلی ترجمہ نہیں کروں گا، خلاصہ بتلاتا ہوں کہ میرے جس بندے نے اپنے گناہ سے، کفر سے، شرک سے سچی توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اپنے ایمان پر جمع رہا اور نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اللہ کے حضور میں بار بار اپنے گناہوں کے سلسلے میں سچی توبہ کرتا رہا، تو اللہ ایک بڑے انعام کا اعلان کر رہا ہے۔ کیا؟ کہ گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تم نے جتنے گناہ کر لیے ہیں ان تمام گناہوں کے بدلے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دوں گا۔ کتنا بڑا انعام! فرض کیجئے آپ نے 5 لاکھ گناہ کر رکھے ہیں، اللہ کے حضور میں سچی توبہ کی تو انعام آخرت میں کیا ہے؟ 5 لاکھ گناہ آپ کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے، اور ان 5 لاکھ گناہوں کے بدلے بغیر کیے ہوئے آپ کے نامہ اعمال میں اللہ نیکیاں لکھ دے گا۔ توبہ کی برکت سے، توبہ کی برکت سے۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان کتنا آفر کا مہینہ ہے، خصوصاً یہ آخری عشرہ بہت آفر کا مہینہ ہے۔ جہنم سے آزادی اگر حاصل کرنی ہے، گناہوں کو معاف کروانا ہے اور اپنے نامہ اعمال میں بغیر کیے ہوئے گناہوں کے بدلے نیکیاں درج کروانی ہیں، تو توبہ اور استغفار کا اہتمام کیجیے، کثرت سے توبہ اور استغفار کیجیے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم تھے، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، آپ گناہوں سے بالکل معصوم تھے۔ اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کے لیے روزانہ 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے تھے، روزانہ 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے تو گناہ سرزد ہوئے نہیں، نعوذ باللہ آپ گنہگار تو نہیں تھے، تو پھر آپ توبہ اور استغفار کیوں کرتے تھے؟ اپنی امت کو سمجھانے کے لیے، اپنی امت کی تعلیم کے لیے کہ دیکھو میرے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، پھر بھی میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تم رات و دن کے 24 گھنٹے میں مسلسل گناہ پر گناہ کیے جاتے ہو، تم بھی توبہ استغفار کیا کرو۔ ایک سوال بتلاتا ہوں، بس 2-4 منٹ میں بات ختم کروں گا۔ ایک سوال بتلاتا ہوں، آپ نے جھوٹ سے توبہ کر لی اور پھر کل جھوٹ بول دیا،
پھر توبہ کر لی، پھر 2-4 دن کے بعد آپ نے جھوٹ بول دیا، اسی طرح آپ توبہ کرتے رہے اور جھوٹ بھی بولتے رہے، تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ بات لمبی ہو جائے گی، خلاصہ بتلا رہا ہوں، یاد رکھیے، چاہے ایک دن میں ایک گناہ 100 مرتبہ ہو جائے، 100 مرتبہ توبہ کر لیجئے، اللہ کو آپ کی ادا پسند آئے گی۔ ایک ہی گناہ روزانہ 100 مرتبہ ہو گئے، 100 مرتبہ آپ نے اللہ کے حضور میں توبہ کر لی، اللہ کو آپ کی ادا پسند آئے گی۔ کیا پسند آئے گی؟ بندہ ہے، گناہ سرزد ہوں گے، معافی کس سے مانگ رہا ہے؟ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ اگر بار بار سرزد ہو جا رہے ہیں، بار بار صادر ہو جا رہے ہیں، تو توبہ کا دروازہ بند نہیں کرنی چاہیے، بار بار توبہ کیجئے، اللہ آپ کے اس کے بار بار کیے ہوئے گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ تو آخرت کا انعام ہے۔ دنیا کا انعام کیا ہے؟ ہمارا ہم کیا چاہتے ہیں؟ کاروبار میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، صحت مل جائے، رزق میں برکت ہو جائے، یہی تو ہمارا ہم چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ ایک دوسری آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، تفصیل میں بات لمبی ہو جائے گی، خلاصہ یہ ہے، اللہ ان دونوں آیتوں میں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتوں میں اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اگر تم توبہ اور استغفار کرنے کی عادت بنا لو گے، اپنے گناہ سے توبہ اور استغفار کرنے کی عادت بنا لو گے، تو میں تمہارے رزق میں برکت عطا کروں گا اور تمہیں ایسی جگہ سے روزی عطا کروں گا جہاں سے تمہیں آنے کی امید بھی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ اے حضرت حسن بصری، ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے علاج بتلایا، توبہ اور استغفار کرو۔ ایک دوسری جماعت آئی، اس نے شکایت کی کہ اے حضرت حسن بصری، ہماری کاشت نہیں ہو رہی ہے، ہماری فصلیں آباد نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے وہی علاج بتلایا، اللہ کے حضور میں سچی توبہ اور استغفار کرو۔ ایک تیسری جماعت آئی اور اس نے کہا ہے حضرت حسن بصری، ہم لوگوں کے کاروبار کی برکت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، کاروبار فیل ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی علاج بتلائیے۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا توبہ اور استغفار کرو۔ الغرض بہت سی جماعت آئی اور ہر ایک نے اپنی اپنی شکایت درج کی، ہر ایک کے جواب میں حضرت حسن بصری نے کہا توبہ اور استغفار کرو۔ ایک دانشمند آدمی مجلس میں روزانہ بیٹھا کرتا تھا، حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہو۔ کہا حضرت کئی دنوں سے آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اور ہر ایک سوال کا جواب آپ یہی دیتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری نے یہی 2 آیت تلاوت فرمائی اور ان دونوں آیتوں کی تلاوت کر کے یہی بتلایا کہ اگر تم اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، حالات کو اور اپنے معاشرے کو درست بنانا چاہتے ہو، نیک معاشرہ چاہتے ہو، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، تو توبہ اور استغفار کا اہتمام کرو۔ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی
تمام خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ میرے خیال سے بات زیادہ ہو گئی، میں انہیں چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ مولانا اسعد بلکہ یہ مفتی بھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، عالم بھی ہیں، اور آج مجھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کا پڑھنے کا جو خوبصورت لب و لہجہ عطا فرمایا ہے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، آپ حضرات کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم سے ہو رہی ہے اللہ اسے بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد